بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر قرآن مجید میں کیا دلیل ہے؟ جواب: قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سوال: قیامت کی سب سے چھوٹی علامتیں کیا ہیں؟ جواب: علم کا اٹھ جانا، جھوٹ کی کثرت، قتل و غارت گری کا عام ہونا۔ سوال: فرشتے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ جواب: فرشتے نور اور روشنی سے بنے ہوئے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا اور آخری لفظ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا لفظ اقرا اور آخری لفظ ناس ہے۔ سوال: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب: گناہ سے بچنے کی نمبر 1 صورت ہوتی ہے دل میں اللہ کے سامنے پیشی کا خوف، نمبر 2 اچھی صحبت اور نیک ماحول۔ سوال: کیا ایک قرآن کا ثواب تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، نیت سے سب کو پہنچ سکتا ہے۔ سوال: نماز میں قرأت کی آواز کتنی بلند ہونی چاہیے؟ جواب: نماز میں قرأت کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ خود کو سنائی دے اور نماز کی نوعیت کے مطابق ہو۔ سوال: کیا اذان کا سننا مستحب افضل ہے یا فرض ہے؟ جواب: اذان کا سننا مستحب افضل ہے مگر فرض نہیں ہے۔ سوال: بچوں کو غصے میں مارنا پیٹنا کیسا ہے؟ جواب: بچوں کو غصے میں مارنا اور پیٹنا شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ اور بعض اوقات گناہ بھی بن جاتا ہے، خاص طور پر جب ظلم کی حد تک مارا جائے، غصے میں کنٹرول نہ کیا جائے اور بلا وجہ مارا جائے۔ سوال: کیا مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے؟ جواب: یہ خرافات ہیں، شرعی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال: نل سے وضو کرتے وقت کیا ایک دفعہ ہاتھ دھونا کافی ہوتا ہے؟ جواب: فرض 1 بار ہے اور سنت 3 بار ہے۔ سوال: کیا عورتوں کو کھانا پکاتے وقت بالکل خاموش رہنا چاہیے؟ جواب: نہیں، خواتین کو کھانا پکاتے ہوئے خاموش رہنا کوئی شرعی فرض یا حکم نہیں۔ سوال: گرم کھانے پر پھونک مارنا کیسا ہے؟ جواب: مکروہ ہے، حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: اگربتی جلانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جواب: خوشبو کے لیے جائز ہے مگر ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ سوال: نافرمان اولاد کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جواب: دعائے ہدایت، سورہ فرقان 74 اور درود شریف پڑھا جائے۔ سوال: قرآن مجید کی تلاوت لگا کے گھر کے اور دیگر کام کاج کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر توجہ ہو تو جائز ہے، بے توجہی مناسب نہیں ہے۔ سوال: خواتین اگر قبرستان جائیں تو کیا مردوں کو برہنہ نظر آتی ہیں؟ جواب: یہ غلط عقیدہ ہے، ایسی کوئی بات شرعی یا حقیقی نہیں۔ سوال: واش روم میں ایئر فریشنر استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ جواب: واش روم میں ایئر فریشنر استعمال کرنا جائز ہے اور ناپاکی سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سوال: وہ کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں پر دیکھ نہیں سکتے ہیں؟ جواب: قسم وہ چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں مگر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ سوال: کھانا سامنے رکھ کر نیاز دلوانا کیسا ہے؟ جواب: اگر شرعی طریقے سے ہو تو جائز ہے، اس کو رسم نہ بنایا جائے تو بہتر ہے۔ سوال: کیا عمامہ عام شخص بھی پہن سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، عمامہ باندھنا سنت ہے، عام شخص بھی باندھ سکتا ہے۔ سوال:
صفوں کے درمیان کرسی رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: صفوں کے درمیان کرسی رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے مگر بلا ضرورت مکروہ ہے۔ سوال: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو لوگ کیوں چومتے تھے؟ جواب: کیونکہ وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے؟ جواب: شوہر کی فرمانبردار عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سوال: وہ کون سی مسجدیں ہیں جن کو نبیوں نے خود تعمیر کروایا؟ جواب: مسجد الحرام، خانہ کعبہ کی مسجد، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی۔ سوال: بچوں کو قبرستان لے جانا کیسا ہے؟ جواب: بچوں کو قبرستان لے جانا جائز ہے تاکہ عبرت حاصل ہو مگر ماحول کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ سوال: شادی کے بعد شوہر کی تنخواہ پر زیادہ حق کس کا ہوتا ہے، بیوی کا یا ماں کا؟ جواب: شوہر کی کمائی پر سب سے پہلا حق اس کی بیوی کا، نان نفقہ یعنی کھانا، لباس، رہائش، ضروریات۔ اس کے بعد والدین کی خدمت اور ضرورت کا خیال رکھنا واجب ہے۔ سوال: بچوں کو مارنا گناہ کیوں بن جاتا ہے؟ جواب: امانت اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قوی شخص وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ قوی شخص وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ چونکہ اولاد امانت ہوتی ہے، اس لیے اس پر بلا وجہ ظلم کرنا گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔